إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان صفحاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية خواب غفلت
میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتاؤ گے، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ حاضرین جمعہ، دینیوں ملی بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس مربی اور پالنہار کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس لاچار و غریب یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنے اصول و ہدایت کے خاطر کم سے کم 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا فانی کے اندر نازل ہوئے، اور سب نے قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا دعوت دیا، اور سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ خاص کر کے ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلایا۔ میرے بھائیوں، میں آج اس جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اگر اس عنوان کو بدل دیا جائے اور کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو یہ عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو میرے بھائیو اس میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان اس سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہیں کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل اور اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان باہمت نہ ہوں، اس قوم کے نوجوان باعمل نہ ہوں، اس قوم کے نوجوان محنتی نہ ہوں۔ اور دنیا کے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفِ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک بہترین سماج بنے، ایک اچھا سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ اکرام میں سے جو چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں، اسلام کے جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کے بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی ان صحابہ اکرام کی نظر آتی ہے جو نوجوان صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 38 سال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان ہیں، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان ہیں، حضرت سعید ابن زید نوجوان ہیں۔ یہ پوری ٹیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے
ملال اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنا ویلو پتہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والے، معاشرے کو برباد کرنے والے طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ او لوگوں، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ آئے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے، قافلہ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان تباہی کے دانے پر ہے، آج اسے برباد کرنے کی، اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ او لوگوں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ او لوگوں، ہمارے دین کے اندر، ہمارے شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنے قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے قوم کے چند لوگ ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن نے کہا ذریۃ من قومہ، وہ لوگ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی، بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ان کے قوم کے نوجوان لوگ تھے۔ او لوگوں، او میرے پیارے ساتھیوں، او میری پیاری ماں اور بہنوں، تم بھی سنو، تم بھی سنو۔ آج نوجوان سگریٹ پیتا ہے، آج نوجوان عیاشی کرتا ہے، آج نوجوان دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہے۔ او لوگوں، کیا ہم موسیٰ علیہ السلام پر، وہ لوگ بھی تو نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آج آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اگلے جمعہ تک نور عطا کرتا ہے، اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ آپ اس قصے کے تفصیلات میں مت جائیے، لیکن قرآن کریم نے ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کریم نے انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی طاقت و دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے نوجوان لوگ ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سے اور گرمی کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی پوجا اور بھکتی میں گزری ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جوان ہوں گے لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے، جوانی طاقت ہے، جوانی انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور ہے، سب سے پرفیکٹ دور ہے۔ مگر آج ہمارا نوجوان برباد ہے۔ کس کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی دین اور ایمان کے معاملے میں سب سے زیادہ تباہ اور برباد ہے۔
آج انٹرنیٹ پر اب آپ دیکھیں، ابھی احمد عیسیٰ نام کا آدمی جو ہمارے پڑوسی ملک کا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس جھوٹے نبی پر، اس جھوٹے آدمی پر لوگ ایمان لے آئے، مرتد ہو گئے، اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے ہمارا نوجوان مسلمان اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے، کوئی اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہہ دے، ہم کیسے مان لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ہمارے توحید کو ختم کرنے والے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے، اور آج ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل رکھیں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے، لیکن وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلام میں نبوت کی دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ میرے بھائیو، علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو دین کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور قرآن و حدیث کے ذریعے علم حاصل کرو۔ منع نہیں ہے، انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر علماء کے رابطے میں رہو۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے توحید پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے۔ دوسری چیز، زندگی کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے۔ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کے دشمن کی زندگی ہے۔ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم کو تو دنیا کی زندگی جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے، مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جینا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، علاج کیا ہے؟ ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا،
بڑے پیسے والا آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کے قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون تو دنیا کی زندگی جی، اے قارون تو دنیا میں بزنس کر، اے قارون تو دنیا میں نوکری کر، اے قارون تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، لیکن ٹارگٹ کیا ہو، مقصد کیا ہو، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری ہے۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے دوسری چیز جو آج مقصد بنائے ہوئے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں ہم یہ کر جائیں گے، 30 سال کی عمر میں ہم یہ کر جائیں گے۔ او لوگوں ہم اللہ کو راضی کر لیں، رسول کو راضی کر لیں۔ تیسری چیز کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آج وہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے نوجوان نسل کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یؤجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ البغی وعقوق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہوں تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو شرک ہے۔ اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ میرے بھائیو، یہ تیسری چیز ہے جو آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں آئے، ہم نے ماں باپ کو الگ کر دیا، بیوی کو ہم نے لاڑو پیار سے اپنے پاس رکھا، لیکن اس ماں نے، جس ماں نے آپ کو، آپ پیشاب کیے گندے ہوئے اس بستر پر، اس گیلی بستر پر وہ ماں سونا گوارا کر رکھی ہے، لیکن آپ کو اس گیلے بستر پر سونا منظور نہیں کیا۔ لیکن آج وہی ماں، وہی باپ بڑھاپے کی عمر کے ہو جائے، ہم انہیں اپنے گھر سے دور کر دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو ہم انہیں مار بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو آج ہمارے ایمان کو، ہمارے نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آج ہر نوجوان الا ماشاء اللہ عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے، عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مرد اور عورت کے اندر ایک کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے، مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب کسی نوجوان لڑکے کا کسی غیر لڑکی سے تعلق ہوتا تھا تو چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں۔ آج یہ فخر کی چیز ہو گئی ہے کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہیں، میری اتنی عورتوں سے تعلق ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، میرے بھائیوں یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال علاج بتا دیا تھا۔ یہ پرابلم ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، کہ اے نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ فإنه أغض للبصر،
شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْدِ، اور شرمگاہ محفوظ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ او لوگوں، آج ہمارے اس موقع، اس محلے کے سبھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم زور سے آمین بولتے ہیں، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا عقیدہ ایمان والا ہے، ہمارا منہج قرآن و سنت والا ہے، ہماری شادیاں رسم و رواج والی ہیں، ہماری شادیاں جہیز والی ہیں، ہماری شادیاں زیادہ خرچ والی ہیں۔ آج اگر سماج میں اگر زناکاریاں پھیل رہی ہیں، زناکاری پھیل رہی ہے اور شادی مشکل ہو رہا ہے، تو میرے بھائیو اس میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار اس کا ہے جو امیر ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی بچوں اور بچیوں کی شادی آسانی کے ساتھ کریں، ان کو دشواری نہ ہو۔ لیکن آج شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں، لاکھوں 2-2 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، زناکاریاں آسان ہو رہی ہیں اور شادی مشکل ہو رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں ہم آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہم شادی کریں۔ پانچویں چیز جو آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا نوجوان ہوں، بے حیائی کا فتنہ۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، مجرا کر رہی ہیں، اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ کوئی منع کر دے، کوئی سمجھا دے تو کہا جاتا ہے تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تھوڑا ماڈرن بنو۔ میرے بھائیو، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما ورفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ آج بچی 8 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر میں ہے، ڈانس کر رہی ہے، باپ بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے، ماں بڑی شوق سے دیکھ رہی ہے، لیکن وہی بچی جب 20 سال 25 سال 15 سال کی عمر کی پہنچتی ہے تب ڈانس کرتی ہے، تب برا محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو بچپن ہی سے انہیں دین کی تربیت دیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھرانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیسا لباس پہن رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ باپ اپنے بچی کو کپڑے لا کر دے رہا ہے، بیوی کو شوہر اپنے بیوی کو شوہر وہ کپڑے لا کر دے رہا ہے، جس کو دیکھ کر شرم کو بھی شرم آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ وَمُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج ہمارے عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے تم آزاد ہو، کس چیز سے؟ پردے سے، حیا سے، شرم سے۔ یہ آزادی نہیں، یہ قید ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ آپ ہوائی جہاز پر سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، وہ نومبر اور دسمبر کی سردیوں کے موسم میں منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ پورا کپڑا نہیں پہن سکتی کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ دنیا کہتی ہے آزادی ہے، میں کہتا ہوں یہ آزادی نہیں، یہ قید ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، تمہیں چاہیے کہ ہم پردے کا خیال کریں، کہیں جائیں تو پردے کا خیال کریں۔ آج برقع ایسا ہو گیا کہ ان کے بھٹکتی ہوئی کمر کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہم اس سے سوال کریں۔ آج ریسٹورینٹ میں، پارکوں میں یہ مسلم خواتین جا کر بیٹھ کر گپ شپ کرتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ چھٹی چیز کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے،
جسم میں تھوڑی سی طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو دو چار تھپڑ لگا دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ میرے بھائیو، اسلام غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے، لیکن طاقت کا استعمال ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کو بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن قوی خیر احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابل میں زیادہ بہتر ہے، لیکن طاقت کا استعمال ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ظلم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں کسی پر ظلم کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو روشنی نصیب نہیں عطا کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں نشے، چرس، گھاسا کی لت بہت زیادہ نوجوان نسل میں ہے۔ ہر کوئی گٹکا کھا رہا ہے، ہر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، جوا کھیلتا ہے، سوچتا میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، تم اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ آپ جاؤ گورکھپور میں، جاؤ کینسر ہاسپٹل موجود ہے، آپ بمبئی میں جاؤ اسماعیلیہ ہاسپٹل موجود ہے، آپ جا کر دیکھو، وہاں مریضوں سے پوچھو جو کینسر کی وجہ سے، جو تمباکو کی وجہ سے، جو سگریٹ کی وجہ سے بیمار ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے آپ کو کھوکھلا مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ میرے بھائیو، آؤ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ العالمین سے دعا ہے العالمین جو مسلمان پریشان ہوں، العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ العالمین سے دعا ہے العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کا پاسدار بنائے۔ العالمین سے دعا ہے العالمین جو مسلمان نشے کے عادی ہوں، العالمین انہیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔